إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله محترم حضرات، آج کے خطبہ میں ہم صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے۔ لفظ صلہ، اس میں تمام مکارم اخلاق شامل ہیں، مثلا خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کرنا، نرم بات کہنا، اگر کوئی غلطی کرے تو اس کی غلطی کو معاف کر دینا، دستور کے مطابق خاطر مدارت کرنا، ناک منہ نہ چڑھانا اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور اپنا مال خرچ کرنا۔ اس کے بعد لفظ صلہ رحمی سے مراد یہ ہوا کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی بد سلوکی پر انہیں معاف کر دینا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے صلہ رحمی کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی۔
یہاں سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے، اس کے بعد والدین کا، اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں پر مال بھی خرچ کیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا، بھلائی کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ معاشرے کی خوشحالی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں، جو مفلس ہیں ان کا دھیان رکھیں اور جس حد تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق دینے کے بارے میں حکم دیا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اس میں سے صلہ رحمی کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتوں کو توڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کے فضائل کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی موت میں تاخیر ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ بعض علماء نے موت میں تاخیر کو اس کی عمر میں برکت سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کی عمر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز رد نہیں کرتی، اور عمر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ نیکی سے مراد والدین سے اور اسی طرح قریبی رشتہ داروں سے نیکی کرنا ہے۔ صلہ رحمی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے، اللہ نے اس سے کہا یعنی جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے تجھے توڑا میں اس سے قطع تعلقی کروں گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا میں اللہ ہوں اور رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا، لہٰذا جو شخص اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ صلہ رحمی کرنے سے خاندان کی آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا نسب معلوم کر لو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور موت میں تاخیر ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی جو ہے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے وہ اعمال بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی سے اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، اور بعض سادہ لو مسلمان بھی اس فتنہ کی رو میں بہہ گئے۔ اس میں ایک صحابی وہ بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ چونکہ یہ محتاج تھے تو ان کے گھر کا سارا خرچ حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب آسمان سے وحی نازل ہوئی اور ام المومنین کی برات کا اعلان ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ وہ اب اس صحابی کو کچھ نہیں دیں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کو سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، ہم یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اس صحابی کا خرچہ پہلے کی طرح جاری کر دیا۔ جہاں تک دینے کا تعلق ہے تو رشتہ داروں کو دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہی ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنا، خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ صلہ رحمی کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کریں اور ان سے اچھا سلوک کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قطع رحمی کے کیا نقصانات ہیں۔ قطع رحمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اور جو اللہ کے وعدے کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔
ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور تم سے یہ بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد مل جانے کے لائق ہے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب لوگوں کے اعمال ہر شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں، تو قطع رحمی کرنے والے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ ایک قبیلے کے کچھ افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ انہوں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا پھر قطع رحمی کرنا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا۔ برادران اسلام، قطع رحمی کے ان نقصانات کے پیش نظر ہم سب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہم نے جان لیا، لیکن صلہ رحمی کا ایک عام مفہوم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر رشتہ دار صلہ رحمی کریں گے تو ان سے صلہ رحمی کی جائے گی، اگر وہ اچھا برتاؤ کریں گے تو ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اگر وہ نیکی کریں گے تو ان سے نیکی کی جائے گی، اگر وہ ملنے آئیں گے تو ان سے ملنے جایا جائے گا۔ حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ تو ایک طرح کا بدلہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم اس سے اچھا سلوک کریں، اگر وہ نہ کرے تو ہم اس کے بدلے میں اس سے اچھا سلوک نہ کریں۔ صلہ رحمی کا یہ مفہوم درست نہیں۔ درست مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے قطع رحمی کرے تو ان سے صلہ رحمی کی جائے، کوئی برا سلوک کرے تو اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اگر کوئی ہمیں کسی چیز سے محروم کرے تو اسے دیا جائے اور اپنی طاقت کے مطابق رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں جن سے صلہ رحمی کرتا ہوں وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے بڑی حوصلہ مندی سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا ہے، اور جب تک تو اس طرح کرتا رہے گا تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک پشت پناہی کرنے والا رہے گا۔ حضرت ایک اور حدیث میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
چند خصلتوں کی نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے بڑا ہو، بلکہ اس شخص کی طرف دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے چھوٹا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں، چاہے میرے رشتہ دار مجھ سے منہ کیوں نہ موڑ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کھاؤں اور حق بات کہتا رہوں، چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھوں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک اور حدیث میں صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع رحمی کرے، اور اس کو دو جو تمہیں محروم رکھے، اور اس سے درگزر کرو جو تم پر ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضاہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وعد الامانہ ونصح للامہ وجاہد فی اللہ حق جہادہ حتی آتاہ الیقین من ربہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم نے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے متعلق سنا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کس ترتیب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے دوبارہ اور تیسری بار یہی پوچھا تو ہر بار آپ نے فرمایا تیری ماں، اور چوتھی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ، پھر فرمایا اس کے بعد جو تجھ سے زیادہ قریب ہوں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ اور اسی طرح تمہارے باپ کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں رشتہ داروں کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہے کہ تم قربت کے لحاظ سے درجہ بدرجہ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرابت داروں میں صلہ رحمی اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، پھر اس کے بعد باپ کا، اور پھر رشتہ میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار مثلاً سگے بہن بھائی وغیرہ، اور پھر دوسرے رشتہ داروں کا مرتبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ماں باپ سے صلہ رحمی کرو اور بہن بھائی سے، پھر جو تجھ سے رشتہ میں زیادہ قریبی ہو، اور پھر جو تجھ سے رشتہ میں زیادہ قریبی ہو۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، کسی رشتہ دار کا نان نفقہ کسی پر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی خاص دلیل موجود نہیں۔ اور صلہ رحمی کے بارے میں جس طرح حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے،
اور جس سے اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو، اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی کہ اسے طاقت دے رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفقہ اپنی اولاد سے شروع کرو، پھر ماں باپ سے، پھر بہن بھائی، اور پھر جو نسبتاً زیادہ قریب ہو۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو ماں باپ، بہن بھائی اور باقی رشتہ داروں پر مقدم کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے آپ کو کھلاتے ہو تمہارے لیے صدقہ ہے، جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم اپنے خادم کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قطع رحمی سے دور کرے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ استووا تقاربوا سد الخلل، مل جائیں، فاصلہ ختم کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.